الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الخمر أم الخبائث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک بھی پڑھی. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من امر الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتوں کی جانب حکم دے رہا ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں، 4 بات ایسے ہیں، 4 کام ایسے ہیں جو مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور ان 4 باتوں کے جانب امت کا اکثر طبقہ، امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 4 باتوں میں سے ملوث ہے. گویا کہ اور جو ہے ایمان والے ہونے کے باوجود ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام، کوئی ایک بات، کوئی ایک عمل اگر اس کی زندگی کے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان والو، بے شک شراب کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرے میں ہے والمیسر والانصاب، جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے. والانصاب، بتوں کے استھانوں پر جانا. والازلام، اور پانسا پھینکنا، لوٹری کھیلنا. اگر آسان ترجمہ کیا جائے تو لوٹری کھیلنا. 4 باتیں ہو گئی. رجس من امر الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس ان سے تم بچو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. ان سے بچو تاکہ تم لعلکم تفلحون، ان 4 باتوں سے، ان 4 کاموں سے بچ جاؤ. لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے عزیز دوستو، ایک شراب پینا، دوسرے میں پانسا پھینکنا. شراب پینا ہر آدمی جانتا ہے، لیکن پانسا پھینکنا کیا ہے اس پر اکثر آدمی کے جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں تھوڑی سی اشارہ کیے دیتا ہوں. پانسا پھینکنا یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے سرفراز کیے جا چکے تھے، اور وہاں کے لوگ کوئی اونٹ یا کوئی جانور خریدتا 10 آدمی مل کر کے، اور اس جانور کو خریدنے کے بعد 10 حصے دار ہوتے، 10 کا برابر کا پیسہ لگتا، لیکن جب اس کا بٹوارا کا سمے آتا، وقت آتا، تو وہ لوگ 7 یعنی 10 پرچی لکھتے، 10 پرچی لکھتے، اور 10 پرچی میں سے 3 پرچی یا 2 پرچی خالی نکال دیتے، اور ان 7-8 پرچی میں سے کسی پرچی میں 2 حصہ لکھتا، کسی میں 1 حصہ لکھتا۔ الغرض یہ 10 آدمی ہیں تو 10 پرچی بنائے گئے، لیکن 2 پرچی یا 3 پرچی خالی رکھا گیا، اور ان 10 کے 10 پرچیوں کو پھینکا جاتا تھا۔ پانسا گیری جو ہے اسی کو کہا گیا ہے یہاں پر پانسا پھینکنا، اور ان میں سے پرچی کو اٹھانے کا حکم ہوتا، اور جس کے ہاتھ سے پرچی نکل گیا، آپ کے ہاتھ میں آپ نے پرچی کو اٹھائے، اور اگر آپ کا پرچی میں خالی نکلا، کوئی حصہ نہیں آیا، تو آپ اس حصے داری سے محروم ہو گئے۔ آپ کو جانور جو خریدے تھے اس میں جو حصہ ملنا چاہیے تھا، اس حصے سے آپ محروم ہو گئے۔ ہاں، آپ ہاتھ ڈالے پانسا پھینکنے کے بعد آپ پرچی اٹھائے، ایک ایک کر کے اٹھا لیے سب نے، لیکن آپ کے حصے میں ایک ایسا پرچی آیا جس میں 2 حصہ تھا، تو آپ کو 2 حصہ مل گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح لوٹری ہوتا ہے، لوٹری میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ لگاتا ہے، یا تو اس کو جتنا لگایا ہے اس سے زیادہ نکلتا ہے، یا اس سے کم نکلتا ہے، یا خالی چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پانسا پھینکنا، یعنی لوٹری کھیلنے والے کو اسی کو کہا ہے۔ اور اس کا برعکس اگر قرآن مقدس کے اسلامی قانون کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے عزیز دوست، اس میں قرآن اندازی کا جو مسئلہ آیا ہے، جس کو جائز قرار دیا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حصے داری کو حصہ ملتا ہے۔ یقیناً مانیے 10 حصے دار میں سے کسی کو اگر حصہ نہیں ملتا، اس کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، اور مسلمان ایک ایمان والا دوسرے ایمان والوں کو تکلیف دے، ایک دوسرے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے۔ میرے عزیز دوستو، کعبہ کو ڈھانا، بیت اللہ کو توڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک ایمان والے کا دل کا توڑنا ہے۔ تو جب وہ اس طرح کا معاملات ہوتا ہے، یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، آج کے ماحول میں قرآن اندازی کا اتنا بہترین مسئلہ نکالا ہے۔ اگر 4 کمرے ہیں ایک باپ کے، 4 جگہ پر زمین ہے، جائیداد ہے، یا 4 کمرے 4 برابر کے برابر کمرے بنے ہوئے ہیں، لیکن بھائیوں میں یہ رضامند نہیں ہے۔ ہر بھائی چاہتا ہے کہ ہم کنارے والا کمرہ لیں گے۔ یہ بھائی، ہر بھائی جب ایک کے طرف کا کمرہ لینا چاہے گا تو 3 کمرے تو بیکار ہو جائیں گے۔ تو مذہب اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ کمرہ سب کے برابر ہے، ہر اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، چمک دمک کے اعتبار سے بھی، اور وہاں سب میں متفقہ علیہ نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی کمرے پر ہر آدمی کا رجحان جا رہا ہے، وہاں پر پورا اندازی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 پرچی لیجئے، اور 4 پرچی میں ایک کے بعد دیگر روم کا نمبر لکھیے، اور پرچی کو چھوڑ دیجئے، اٹھائیے جس کے نام پر جو پرچی آپ اٹھائیے، آپ کا پرچی میں جو روم نمبر نکلے گا وہی روم آپ کا ہو جائے گا، وہی کمرہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا ہے، اور اس حکم پر عمل کر کے دکھلایا ہے امت کو۔ یقیناً اگر کہیں پر اس طرح کے معاملات آج اگر مسلم سماج ہمارے معاشرے میں اگر آتا ہے کہ ایک ہی چیز پر برابر ہے، لیکن ہر اگر کوئی شخص اڑ جائے تو اس کے لیے حکم دیا ہے قرآن اندازی کیجئے، حل ہو جائے گا، لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال تو پانسا پھینکنا، جو وہ پانسا پھینکا جاتا تھا، یعنی لوٹری کھیلا جاتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور شراب، میرے عزیز دوستو، یہ شراب کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخمر ام الخبائث، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ
اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب اس شراب کے پیالے یعنی وہ بچھو کے زہر اور جہنمیوں کو پیپ وغیرہ ملا کر کے اس کے سامنے پیاس بجھانے کے لیے پیش کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو وہ انسان سامنے لائے گا, سامنے جیسے لائے گا پینے کے لیے, کیونکہ پیاس کی شدت ستا رہی ہوگی, اور وہ اس زہر کو پینے کے لیے تیار ہو جائے گا. الغرض جیسے ہی سامنے لائے گا اس کے اندر وہ حرارت ہوگی, وہ گرمی ہوگی, وہ آگ بگولے کی طرف بھبک رہے ہوں گے, یعنی حرارت اس طرح پیدا اس طرح کے ہوں گے کہ وہ سامنے کرتے ہی اس انسان کے ہونٹ اور جبڑے جو ہے زبڑے اور ہونٹ نیچے جو ہے اس کی حرارت سے گل جائیں گے اور اوپر کا اوپر ہو جائیں گے. گویا کہ جس طرح موم بتی ہوتا ہے, موم بتی کو اگر آگ کے سامنے رکھا جائے تو جس طرح موم بتی سے رکھنے سے آگ کے سامنے رکھنے سے اپنے آپ پگھلنے لگتے ہیں, اسی طرح جب وہ انسان اور شرابی آدمی جنہوں نے ایک گھونٹ شراب پیا ہوگا اور توبہ کرنے سے دنیا سے چلا گیا ہوگا, جب وہ پیاس بجھانے کے لیے اس کو سامنے رکھے گا تو اس کا جسم ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح دنیا کے اندر موم بتی آگ کے سامنے پگھلنے لگتے ہیں. میرے دوستو اتنے سنگین جرم ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ گروہ کے گروہ آئیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو سن کر کے رونے لگے اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ آج تم نے ایسا سوال کیا ہے آج سے پہلے کسی انسان نے ایسا سوال نہیں کیا اور قیامت تک کوئی شخص ایسا سوال نہیں کرے گا. یقیناً تم نے بہت جامع سوال کیا ہے, بہت قیمتی سوال کیا ہے. آئیے میں تم کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ گروہ کے گروہ جماعت کے جماعت قبروں سے اٹھیں گے. ایک آدمی نہیں اٹھیں گے ایک ایک کر کے, بلکہ جماعت کے جماعت اکٹھے ہوتے ہوتے جائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تو میری امت 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی, میری امت 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی, 12 گروہوں میں تقسیم ہوگی. ان میں سے 11 کے 11 گنہگار جماعت ہوگی اور ایک جماعت کامیاب ہوگی, نجات والے ہوں گے. 11 نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ جب حشر کے میدان کام ہوں گے لوگ گروہ کو گروہ اٹھیں گے, ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی اور وہ لوگ اٹھیں گے, ایک جماعت ایسی ہوگی جن کی زبان جو زبان ہے وہ رانوں تک لٹک رہے ہوں گے, جن کی دانت بیل کے سینگوں کے برابر بڑے بڑے ہوں گے, ان کے دانت بیل کے سینگوں کے برابر بڑے بڑے ہوں گے, لمبے لمبے ہوں گے, اور جبڑے جو ہے ران تک لٹک رہے ہوں گے اور نیچے کے ہاتھ سینے تک لٹک رہے ہوں گے, اور وہ اس حال میں حاضر ہوگا اور اندھے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم کیا ہوگا, اس کی غلطی کیا ہوگی, اس کا خطا, یعنی میرے عزیز دوستو صحابہ رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس حالت میں حاضر ہوں گے کیا وہ دنیا میں وہ آنکھ والا نہیں ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں آنکھ والا ہوگا, دنیا میں دیکھ بھال کرنے والا ہوگا, دنیا میں بات کرنے والا ہوگا, زبان بھی ٹھیک ہوں گے, دانت بھی ٹھیک ہوں گے, سب کچھ دنیا میں ٹھیک ہوں گے, لیکن جب اٹھے گا تو ان کے یہ حشر اس طرح کے علامات پائے جائیں گے, اس طرح کے اس حال میں اٹھیں گے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کو جرم کیا ہوگا, غلطی کیا ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر شراب کا عادی ہے, دنیا میں شراب پینے والا ہوگا. آج انسان
کھلے عام نہ صحیح، کبھی چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں آدمی سے چھپ کر کے، خاندان والوں سے چھپ کر کے، گاؤں سے چھپ کر کے، دوستوں سے چھپ کر کے، کہیں سے کہیں بھی اگر آپ کوئی انسان استعمال کر لیتا ہے، یاد رکھیں اس دن میرے عزیز دوستو صرف ہم اور آپ نہیں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ اور آئیں گے، تمام کے تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اور ہم اگر ایک شرابی انسان کی اس حالت میں حاضر ہوں گے تو یہ اعلان عام ہوگا، دیکھو یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا۔ وہاں پہچان کیسے چھپائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو وہ وقت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے اس سے باز آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب اگر ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک ایمان والا پی لیتا ہے، لا یشرب الخمر رجل من امتی، کہ میری امت میں سے کوئی آدمی اگر شراب پی لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا صَلَاةً 40 یوما، اگر کوئی ایمان والا شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا، 40 دن تک صدقہ زکوٰۃ کار خیر ہر ایک نیکی کا انہیں وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جو اجر اور ثواب اسے ملنا چاہیے تھا۔ ایک نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو 27 درجہ ثواب ملتا ہے، ایک کو 25 درجہ ثواب ملتا ہے، یکے بعد دیگر اخلاص للہ کے ساتھ ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شراب انسان پی لیا ہے کسی انسان نے، کسی ایمان والوں نے، تو 40 دن تک اس ثواب سے محروم رہے گا۔ کیا نہ ہو سکتا ہے؟ شراب پینے کی سزا مذہب اسلام میں 80 کوڑے کا حکم ہے، 80 کوڑے۔ ایک صحابی ہے جس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون صحابی ہے، ضعیف العمر ہے، لکڑی کے سہارے سے وہ چل رہے ہیں، اتنے عمر 70-80 سال کے قریب عمر ہو چکے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ قائم ہوئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ قائم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال 5 سال خلیفہ قائم ہونے کے بعد یہ 5ویں یا 6 سال کا واقعہ ہے، ضعیف العمر ہے، بیماری میں مبتلا ہے، رات کا وقت ہے، درد سے بے چین ہونے لگا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور بے قابل ہو گئے، بے چین ہو گئے، آرام و سکون ملنے نہیں لگا۔ تو بیٹوں نے صلاح دیا، ابو جان ایک گھونٹ شراب پی لیجیے تاکہ آپ آرام سے سو جائیں گے، اتنی رات میں آپ ڈاکٹر کے ہاں کس سے لے کر کے جائیں گے؟ شراب کا ایک گھونٹ پی لیجیے، آپ آرام سے سو جائیے گا، صبح آپ کو ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے اس نے شراب پی لیا، آرام سے سو گیا، کسی نے خبر کیا، پتہ چلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں یہ مقدمہ دائر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں، اس کو لایا جاتا ہے عدالت میں، پکڑ کر کے لایا جاتا ہے عدالت میں، اتنے عمر ہو چکے ہیں، اتنے ضعیف العمر ہو چکے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا رات میں آپ نے شراب پی ہے؟ اس نے سچ بتا دیا، گواہ کو طلب کیا گیا، کیا اس نے بولا سچ؟ بولا جی ہاں، انہوں نے رات میں شراب پی ہے، اس طرح کے معاملات آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں، دوسرے صحابی امیر المؤمنین یہ ضعیف العمر ہو چکے ہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ بیماری میں ملوث ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یہ ایسے 80 کوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ کوڑے کو حد جاری کیجئے، اسلام کے
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بگولے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں اور غصے بھی ہو رہے ہیں۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کے ساتھ حد پیش آیا ہو، حد جو ہے لاحق ہو گیا ہو، اور حد لازم ہونے کے بعد کبھی ایسا موقع آیا کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عذر کی بنیاد پر اس کو حد لازم کر دیا ہو، مؤخر کر دیا ہو؟ کہا نہیں، پھر کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آتا ہے 80 کوڑے اس اتنے عمر ضعیف العمر والے انسان پر برسایا جاتا ہے۔ 80 کوڑے کو برسانے کے بعد اتنے کمزور ہو جاتے ہیں میرے دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے وہ بستر میں لیٹے لیٹے دنیا سے فانی یعنی دنیا سے دارالبقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک شراب پینے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مذہب اسلام کے اندر برسانے کا حکم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اور ایک وہ ہے، دنیا میں بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں، واقعات بھی ہیں۔ شراب پینے والے سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، کوئی پیار سے محبت سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، شراب کی حالت میں کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ملت باقی نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا ہے، اتحاد قائم نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین۔ 4 باتوں کا حکم دیا تھا، پہلے میں شراب، دوسرے